السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے اسم کی علامتیں پڑھی تھی۔ آج ہم فعل کی علامتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ فعل کی وہ کون سی علامتیں ہیں جن کو جاننے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ ساتھ میں حرف کی بھی علامت جانیں گے۔ میں نے یہاں پر فعل کو پہچاننے کی جو علامتیں لکھی ہیں وہ کل 8 ہیں، لیکن یہ 8 ہی علامتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ مشہور علامتیں ہیں جن کا جاننا ابتدائی طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور فعل کی علامتیں ان 8 علامتوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم یہاں پر جو 8 علامتیں لکھی ہیں ان علامتوں کے بارے میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے فعل کی علامتیں 8۔ دیکھیے نمبر 1، ابتدا میں قد کا ہونا، جیسے قد افلح۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر لفظ قد ہے تو وہ آپ سمجھ جائیے کہ وہ لفظ فعل ہے، ٹھیک؟ جیسے قد افلح۔ اس کے علاوہ ہم مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ قد سمع، سمع 28ویں پارے کی جو ابتدائی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ قد فعل، ٹھیک؟ اسی طریقے سے قد ضرب۔ جتنے قد یہاں پر آپ کو دکھ رہے 3، یہ جب ان الفاظ پر داخل ہوئے، ٹھیک ہے، یہ تینوں قد، تو جیسے یہ قد اس پہ داخل ہوا تو آپ سمجھ جائے کہ سمع یہ فعل ہے، نہ اسم ہے نہ حرف ہے۔ اسی طریقے سے یہ تینوں، ٹھیک ہے؟ تو ابتدا میں لفظ قد کا آنا۔ لفظ قد یہاں فعل ماضی پر داخل ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو کتابوں میں آپ کو لفظ قد 2 افعال پر نظر آئیں گے، فعل ماضی پر اور فعل مضارع پر، ٹھیک ہے؟ تو لفظ قد فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ تو اب فعل ماضی پر داخل ہوا جیسے قد سمع، اور فعل مضارع پر جیسے قد یقرأ زید، ٹھیک ہے؟ زید، قد یقرأ زید۔ تو لفظ قد یہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی علامت۔ دوسری علامت کیا ہے؟ لفظ سین کا ہونا۔ جیسے کسی بھی لفظ کے شروع میں ابتدا میں لفظ سین دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائے کہ وہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہاں پر لکھا ہوا ہے سیضرب، اب ہم دیکھتے ہیں سیعلمون، جیسے قرآن میں سیعلمون، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ سین لفظ کے شروع میں آیا تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم بھی نہیں ہے اور حرف بھی نہیں ہے۔ تو دوسری علامت ہو گئی سین۔ تیسری علامت ہے سوف، جیسے سوف تعلمون، جیسے قرآن میں ہے کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے؟ تو لفظ سوف، یہ جو سوف ہے یہ بھی جب کسی لفظ کے شروع میں آئے تو آپ سمجھ گئے کہ وہ لفظ فعل ہے، جیسے سوف تعلمون ہے، تعلمون، ٹھیک ہے؟ لفظ سوف ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے کہ سین اور صوفہ، یہ جو سین اور صوفہ ہے، لفظ سین اور صوفہ یہ دونوں، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کے ہی شروع میں آئیں گے، یہ فعل ماضی پر داخل نہیں ہوگا۔ تو سین اور صوفہ یہ خاص ہے فعل مضارع کے ساتھ، البتہ لفظ قد جو ہے وہ خاص نہیں ہے کسی کے ساتھ، وہ فعل ماضی پر بھی آئے گا، فعل مضارع پر بھی آئے گا۔ تو لفظ قد سین اور صوفہ میں یہ فرق ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ لفظ قد فعل ماضی فعل مضارع دونوں پر داخل ہوگا، سین اور صوفہ صرف فعل مضارع پر داخل ہوگا، فعل ماضی پر نہیں آئے گا۔ تو 3 علامتیں پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ چوتھی علامت ہے حرف جازم کا ہونا۔ حرف جازم کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف
جو فعل پر داخل ہو تو اس کو جزم دے دے، جیسے لم یفعل، جیسے لم یفعل، یفعل، لم یسمع، لم یقتل، ٹھیک. تو یہ آخر میں دیکھیے یہ ساکن ہو گیا، یہ ساکن ہو گیا، یہ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے. تو جو لام ہے اس پر جزم آ گیا، اور یہ جزم جو آیا ہے وہ لم کی وجہ سے آیا ہے. تو یہ جو لم ہے یہ حرف جازم ہے. اب حرف جازم کل 5 ہے جو یہاں پر میں نے لکھ دی ہے. یہاں دیکھیے حرف جازم لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ٹھیک، ان شرطیہ. 1 2 3 4 5. تو یہ پانچوں حروف جب کسی لفظ سے پہلے آئیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ فعل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ لفظ جب یہ جو حروف ہے حروف جازمہ یہ جب بھی آئیں گے ان حروف میں سے جو بھی حرف کبھی بھی آئے گا تو فعل سے پہلے ہی آئے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو جب کسی لفظ سے پہلے یہ 5 جو حروف ہے حروف جازمہ ہے وہ کسی بھی لفظ سے پہلے آ جائے تو آپ اس کو سمجھ جائے کہ وہ فعل ہے، وہ فعل ہے، وہ اسم اور حرف نہیں ہے، ٹھیک. تو چوتھی علامت ہو گئی حرف جازم کا ہونا. حرف جازم کیا ہے؟ لم، لما، لام امر، ٹھیک، لائے نہیں، ان شرطیہ، ٹھیک، شرطیہ. 1 2 3 4 5، ٹھیک. یہ 5 علامتیں، یہ 5 حروف ہے جو کسی لفظ سے پہلے آئے تو اس کو آپ سمجھ جائے کہ وہ فعل ہے، اسم اور حرف نہیں ہے. 4 علامتیں پڑھ دی. اب 5ویں علامت آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا ہونا، جیسے اکلتا. اس میں اکلتا میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے اور ضمیر مرفوع متصل ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے. ضمیر کا مطلب تو ہو گیا کہ وہ جو ضمائر جس کو بولتے ہیں وہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اور مرفوع مطلب جو فاعل اور نائب فاعل بن جائے تو یہ ضمیر فاعل اور نائب فاعل دونوں بن سکتی ہے. متصل کا ہونا مطلب ملا ہوا ہونا. تو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر ہے، مرفوع ہے مطلب فاعل نائب فاعل یہ ضمیر بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد متصل ہے مطلب فعل سے ملی ہوئی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو اب کسی لفظ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو تو اب اس کو آپ سمجھ جائیے کہ وہ لفظ فعل ہے، وہ لفظ اسم اور حرف نہیں ہے. جیسے اکلتا. اور مثال دیکھ لیجئے، ضربتا، سمعتا، اس کے بعد قلتا، قلتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھ لیجئے قرأتا، قرأتا. جہاں جتنی تائیں آ رہی ہے سب ضمیر مرفوع متصل ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آپ کو کہ تمام جو الفاظ ہیں یہ سب کے سب فعل ہیں، حروف یا اسم نہیں ہے، ٹھیک. ایک دم آسان سی بات ہے، آسانی سے سمجھتے رہیے. اس کے بعد نمبر 7 یا تائیں ساکنہ آ جائے، جیسے سمیعت. جو آخر میں جو تائیں ساکنہ ہے یہ تائیں ساکنہ بولتے ہیں. تو یہ بھی کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اسے ہم فعل کہیں گے. اب یہاں پر دیکھ لیجئے یہ جو تائیں ساکنہ ہے وہ یہ ضمیر نہیں ہے اور نہ یہ اس کا فاعل ہے اور نہ نائب فاعل بن سکتا ہے، بلکہ یہ فعل کی علامت ہے اور یہ حرف ہے، ٹھیک ہے. اس کو یاد ہے. جیسے یہاں پر ضمیر یہ فاعل بن رہا تھا مرفوع متصل ہے، اس طریقے سے یہ نہیں ہے بلکہ یہ فعل کی علامت ہے اور یہ حرف ہے. اگر آگے بات یہ سمیعت جس کا معنی ہوتا ہے وہ سنی، تو پھر اس کا فاعل کہاں گیا؟ تو اس کے اندر ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے. ہیا لفظ ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے. باقی یہ جو چیز ہے تائیں ساکنہ یہ لفظ یہ حرف ہے اور یہ حرف ہے اور یہ فعل کی علامت ہے. یہ نہ ضمیر مرفوع متصل ہے نہ اس کا وہ فاعل ہے اور نہ نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو ضمیر مرفوع متصل جو فاعل نائب فاعل بنے
और ये जो ताए साकिना है ये न नाइब फाइल है न फाइल बन सकता, कुछ भी नहीं, बस ये एक अलामत के तौर पर है और ये हर्फ है, और बाकी इसका फाइल तो ये हिया है। ठीक है, चलिए 6 हो गया। उसके बाद 7, जैसे अमर होना, ठीक है, जैसे उनसुर, तो उन अमर किसको कहते हैं पहले मैं बता चुका। अमर वो फेल है जिसमें आप सामने वाले से मुतालबा करे कि वो काम करे, ठीक है, किसी चीज का मुतालबा करे तो उसे हुक्म दे सामने वाले को कि ये काम करो, खाओ पियो रुको जो भी हो, समझे। तो जिसमें सामने वाले को हुक्म दे आप उसको फेल अमर कहते हैं, काम का मुतालबा हो, ठीक है। तो उनसुर तू मदद कर, इसमें मुतालबा हो रहा तो ये अमर है। तो जहां कहीं भी आप देखें कि किसी को आप हुक्म दे रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हुक्म दे रहे हैं, तो उसको आप समझ जाइए कि वो फेल की अलामत है और वो फेल है। तो 7वीं अलामत क्या होगी, अमर होना, जैसे उनसुर यानी हुक्म दे, काम करो, खाओ पियो, चलो पढ़ो लिखो, ये सब फेल अमर है। अगर फेल अमर है तो आप अमर है तो आप समझ जाइए कि ये फेल है और अमर होना ये फेल की अलामत है। जैसे उनसुर है, उसके बाद उक्तुल, ठीक, इफ़अल, इस्मा, ठीक, इक़रा, ठीक, ये जो तमाम ये अमर है, तो अमर है इसका मतलब क्या है कि ये फेल है, सीधे से आपने इसको इसम कह सकते हैं ना हर्फ कह सकते हैं। 8वीं अलामत क्या है, नहीं का होना, यानी मना किया जाए। अमर तो है ही जिसमें हुक्म दिया जाए, और नहीं यानी जिसमें मना किया जाए कि ये काम नहीं करो, नहीं खाओ, नहीं पियो, नहीं सुनो, नहीं बैठो, यानी नहीं हो, मना करें आप। तो जब मना करेंगे तो वो भी फेल की अलामत है, ठीक है। अमर के समझाते वक्त मैंने कहा था कि अमर में समझाने के वक्त कहा था कि अमर वो है जिसमें हुक्म दिया जाए, मना ना किया जाए, समझे, क्योंकि मना करने में भी एक तरह का हुक्म होता है लेकिन वो असल में हुक्म नहीं है। जैसे किसी को मैं कहूँ कि तू वो काम ना कर, तो सामने वाला कहेगा कि तुम्हें हुक्म दे रहा था नहीं करने का, ठीक है, तो ये हुक्म हम तो दे रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन असल में मना कर रहे हैं। तो हम समझाने में जो मैं नहीं का इनकार किया था वो अमर के हिसाब से किया था, ठीक है। बाकी नहीं का भी जो होना है वो फेल की अलामत है। जैसे नहीं का होना, जैसे ला तस्मा तू मत सुन, ठीक है, तो ला तस्मा तू मत सुन, उसके और भी आप देख लीजिए, जैसे ला तज़रिब, ठीक, तू मत मार, ला तक़रा तू मत पढ़, ठीक है, ला तफ़अल तू मत कर, ठीक, ला ताकुल तू मत खा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तमाम जो अफ़आल हैं ये नहीं है, क्योंकि इसमें हम मना कर रहे हैं कि तुम नहीं खाओ, नहीं पियो, नहीं सो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नहीं का होना कि नहीं होना है मतलब जिसमें आप मना करें कि तुम नहीं करो ये काम, ठीक है, तो वो नहीं है। और जब वो नहीं है तो आप समझ जाए कि वो फेल है, वो इसम और हर्फ नहीं है। कि कुल यहाँ पर हमने फेल को पहचानने की 8 अलामतें पढ़ी हैं। जैसा कि मैंने वीडियो को शुरू में बताया था कि इन 8 अलामतों के अलावा फेल की और भी बहुत सी अलामतें हैं जो किताबों में मज़कूर है। इब्तदाई तलबा के एतबार से हमने यहाँ पर मुख्तसर सी फेल की अलामतें बयान की है, ठीक है। तो हमने इसम की भी अलामतें पढ़ ली, फेल की भी अलामतें पढ़ ली, अब बचा हर्फ। तो हर्फ की क्या अलामत है, कैसे पहचाने कि कोई लफ्ज हर्फ है या इसमें है या फेल है। तो इसमें फेल तो हम पहचानने का तरीका पढ़ लिए, अब कैसे पहचाने कि वो लफ्ज हर्फ है या नहीं है, ठीक है। तब हर्फ का एकदम आसान कायदा और आसान उसूल है जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हर्फ की अलामत क्या है। हर्फ की अलामत ये है कि उसमें इस्म और फेल की कोई भी अलामत ना पाई जाए, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज है जो जिसमें न इस्म की अलामत पाई जा रही है न हर्फ की अलामत पाई जा रही है, तो डायरेक्ट वो न इस्म की अलामत पाई जा रही है और न फेल की अलामत पाई जा रही है, तो आप समझ जाइए कि वो हर्फ है, ठीक है, वो इस्म और फेल नहीं है। क्योंकि जिस लफ्ज में इस्म या फेल की अलामत पाई जाएगी वो तो या तो इस्म होगा या फेल होगा, वो हर्फ हो ही नहीं सकता है। और जिस लफ्ज के अंदर इस्म और फेल की कोई भी अलामत नहीं पाई जाएगी तो सिंपल सी बात है, आसान सी बात है कि वो लफ्ज हर्फ है, ठीक है। जैसे हत्ता, इला, मिन, फी, ठीक है, उसके बाद हत्ता, इला, मिन, है ना, फी वगैरह, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हमने हुरूफ जारा लिखी है। तो
یہ حروف جار رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر حروف جو ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب میں آپ دیکھ لیجئے نہ اسم کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے نہ حرف کی علامت پائی جا رہی ہے. تو اب نہ اسم کی پائی جا رہی ہے علامت نہ حرف کی پائی جا رہی ہے, تو سیدھی سی بات ہے وہ نہ اسم کی علامت پائی جا رہی ہے نہ فعل کی علامت پائی جا رہی ہے, تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ حرف ہے. ٹھیک ہے, ایک دم آسان سا قاعدہ ہے. امید ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کہیں بھی کوئی خلجان ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.